اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ امامت، خلافت اور ولایت کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے آیات اور روایات کو ذکر کرنا ہے۔ آیات کا نقشہ بنا لیا ہم نے، روایات کا بھی ایک خاکہ بنا لیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان مباحث میں تفصیل سے وارد ہوں۔ تو آغاز کر رہے ہیں ایک جامع روایت سے جو کہ باب امامت میں، فضائل امامت اور ولایت میں جامع ترین، کامل ترین روایت ہے۔ الکافی سے اسے ہم نقل کر رہے ہیں۔ میں نے اس روایت کا متن گروپ میں شیئر کر دیا ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ امام علیہ السلام مرو پہنچے، جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ہم ان کی خدمت میں پہنچے اور ہم نے عرض کیا کہ امامت کے بارے میں لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں۔ وہی جو ہمارا موضوع ہے، امامت، کہ امامت کیا ہے، ماہیت امامت کیا ہے، حقیقت امامت کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں، امام کس کو ہونا چاہیے، امام کون بنائے گا، امام کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ جامع ترین روایت ہے جس کا عنوان بھی یہی ہے، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ۔ ایک نادر روایت ہے کیونکہ اس طرح کی طولانی روایت آپ کو بہت کم ملیں گی، اور جس تفصیل سے امام علیہ السلام اس میں وارد ہوئے ہیں اور جو نکات اور جس طرح کے استدلالات امام علیہ السلام نے اس روایت میں پیش کیے ہیں وہ کم نظیر ہیں، ان کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اسے ہم الکافی سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ٹیکسٹ تو شیئر کر دیا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے شروع والا جملہ؟ جی، راوی کا نام پڑھتے ہوئے پڑھیں۔ جی جی ہمارے گروپ میں ڈالا ہے نا؟ جی جی، جو موسیقی کا گروپ ہے صبح والا، اس میں ڈالا۔ رفعہ عن عبد العزیز، یہ کلمہ دقت طلب ہے۔ دیکھیے، یہ علوم حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم بحث کرتے ہیں رجالی مبنا کے مطابق کہ علم رجال کی نظر میں یہ روایت کون سی روایت ہے، ٹھیک؟ اب اس میں بحث ہے کہ روایت کی ٹوٹل اقسام کتنی ہے۔ قدماء ہمارے کہتے تھے دو ہی قسم ہے روایت کے، یا تو اسے قبول کیا جائے گا، صحیح ہے، یا وہ ضعیف ہے، دو ہی قسمیں ہیں قدماء کے نزدیک۔ لیکن جیسے جیسے ہم زمانہ صدور روایت سے دور ہوتے چلے گئے اور ہمارے پاس قرائن کم ہوتے چلے گئے، ہماری مشکلات بڑھ گئیں۔ جو لوگ زمانہ حضور کے نزدیک تھے، غیبت صغریٰ یا کبریٰ میں تھے، جن کا واسطہ تھا ان لوگوں سے جنہوں نے ائمہ علیہ السلام کو دیکھا ہے، ائمہ کی خدمت میں پہنچے ہیں، ان کے پاس روایت کے طرق بہت ہی مختصر تھے۔ بیچ میں ایک راوی ہوتا تھا، دو راوی ہوتے تھے جو مستقیماً امام علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، پریشانی بڑھتی گئی کہ یہ روایت کس نے نقل کی ہے، کس سے نقل کی ہے، انہوں نے کس سے نقل کی ہے، اور یہ ساری مشکلات۔ تو متاخرین نے آ کے، قدماء اور متاخرین، یہ دو اصطلاح ہیں، قدماء متاخرین۔ ایک قدماء اور متاخرین آپ فقہ میں پڑھتے ہیں، فقہ میں قدماء اور فقہ میں متاخرین، کہ علامہ حلی سے پہلے مثلاً قدماء ہیں اور بعد والے متاخرین ہیں۔ ایک اصطلاح ہے حدیث کی، روایت کی، درایت کے مطابق قدماء کون ہیں اور متاخرین کون ہیں، یہ الگ اصطلاح ہے، یہ فقہی اصطلاح نہیں ہے۔ بہرحال قدماء
رجالیون نے روایت کو دو قسموں میں تقسیم کیا. روایت یا صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی, یا اس پہ عمل کیا جائے گا, المعتمد علیہا المعتبر, یا غیر المعتمد علیہا غیر معتبر, دو ہی قسمیں. لیکن جیسے زمانہ گزرا, مشکلات بڑھی, تو متاخرین نے 4 قسم بنا لیے کہ روایت یا صحیح ہوگی, یا حسن ہوگی, یا موثق ہوگی, یا ضعیف ہوگی. 4 قسم بنا لے. پہلے صرف 2 ہی قسم تھے, صحیح ضعیف. لیکن متاخرین کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس وہ قرائن نہیں ہے, وہ شواہد نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہیں. قرائن اور شواہد اور وسائل یہ آپ جانتے ہیں, یہ تھوڑا سا مرور کر لیں کیونکہ اہم ہے. جب روایت کی ابتدا میں ہی ہم کہہ لیں روایت ضعیف ہے, آپ کہیں کہ پھر اس پہ ہم اتنا ٹائم کیوں لگائیں؟ یہ جو آپ 15 جلسے پڑھائیں گے اس ضعیف روایت کو پڑھائیں گے, اس لیے یہ تھوڑا سا بحث کرنا لازمی ہو جاتا ہے. یہ قرائن اور شواہد کیسے پتہ چلے یہ روایت صحیح ہے؟ کس بنیاد پہ پرکھیں گے آپ؟ معیارات کیا ہیں؟ ایک طریقہ, ایک معیار ہے راوی, کہ جنہوں نے روایت نقل کی ہے اگر وہ ثقہ ہیں, اگر وہ عادل ہیں, اگر وہ ضابط ہیں, ان کا ذہن کام کرتا ہے. ایک شخص ہے عادل ہے, جھوٹ نہیں بولتا, لیکن بیچارے کا ذہن کام نہیں کرتا, ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا, ضابط نہیں ہے, تو بھی مشکل ہو جائے گی. تو ایک طریقہ ہے روایت کا راوی, کہ راوی کیسا ہے. اچھا, یہ جو ہم 4 قسمیں بنا رہے ہیں نا, یہ اسی راوی کی بنیاد پر ہے. صرف راوی کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ راوی اگر امامی ہے, ٹھیک, عادل ہے, امامی عادل, تو کیا کہیں گے؟ روایت صحیح ہے. اگر راوی امامی ہے اور ممدوح ہے, یعنی اس کی عدالت اس حد تک ہمارے پاس ثابت نہیں ہوئی, ممدوح ہے, علماء نے اس کی تعریف کی ہے, لیکن کیا اس تعریف سے ان کی عدالت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں, اگر عدالت ثابت نہ ہو تو تعریف تو ہے, یہ ممدوح ہے, یہ روایت ہو جائے گی حسن. اگر راوی امامی ہے نہیں ہے, امامی ہے یا غیر امامی ہے, لیکن قابل اعتماد ہے, امامی نہیں, امامی اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں, یہ ہے غیر امامی, عامی ہے, غیر امامی ہے لیکن قابل اعتماد ہے, قابل بھروسہ ہے, ثقہ ہے. ہو سکتے ہیں, ہماری روایات میں کافی ہے. شیعہ نہیں ہے لیکن سچ بولنے والے ہیں, ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. آپ کی اجتماعی زندگی میں, آپ کے اجتماعی روابط میں ایسے اشخاص ہوتے ہیں, آپ کے مذہب والے نہیں ہیں لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ ان کی خبر پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی ان کی خبر پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو آپ کا اگر ان سے اس طرح کا رابطہ ہو کہ آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے تو صحیح کہا. ہیں اس طرح بہت سارے راوی ہیں, غیر امامی ہوں لیکن ثقہ ہوں, تو اس روایت کو ہم کہتے ہیں موثق ہے. اور یہ ضعیف ان تینوں کے مقابلے میں ہے, امامی ہو لیکن عادل نہ ہو, ممدوح نہ ہو, امامی ہی نہ ہو, ضعیف ہو, یہ تینوں کے مقابلے میں ہے ضعیف. ایک طریقہ روایت کو پرکھنے کا راوی ہے, لیکن کیا فقط یہی طریقہ ہے؟ حل ينحصر الطریق فیہ, فقط یہی ہے؟ اگر یہی ہو تو بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے. اس روایت میں کیونکہ راوی کہتا ہے رفعہ, جو روایت کر رہا ہے وہ مرفوعاً روایت کر رہا ہے عبدالعزیز سے, وہ امام سے نقل کر رہے ہیں. اب بیچ میں کون ہے؟ وہ روایت میں ذکر ہی نہیں. ٹھیک, ارسال مرسل 2 قسموں کا ہوتا ہے, ایک میں لفظ رفعہ ہوتا ہے, ایک میں نہیں ہوتا. مرسل ہے یعنی بیچ کے کچھ وسائط محذوف ہے,
اس نے کس سے نقل کیا بتا ہی نہیں رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ آج کے دور کا ایک شخص کہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم کہیں گے بھی کیسے آپ نے سن لیا، اتنا فاصلہ ہے. تو بہرحال اگر راوی اور جس سے روایت وہ نقل کر رہا ہے ان کے درمیان فاصلہ ہو اور جن افراد اور شخصیات سے اس نے روایت کو نقل کیا ہے وہ ذکر نہ کرے، مرسل روایت ہو جاتی ہے. اگر لفظ رفع کے ساتھ ذکر کرے تو مرفوع روایت. اور مرفوع روایت راوی کی بنیاد پر، راوی کی حیثیت کی بنیاد پر ضعیف ہے، کیونکہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بیچ میں وسائط کچھ حذف ہیں، یہ بیچ کے کچھ حلقے حذف ہیں. اب نہیں معلوم کہ یہ جو بیچ کے افراد ہیں یہ امامیہ عادل ہیں، امامیہ ممدوح ہیں، غیر امامیہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں، کون سے ہیں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے بھائی عادل ہوں، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ علمی طریقہ کیا ہے اس جگہ پہ؟ علمی قاعدہ النتیجۃ تتبع اخص المقدمات. ٹھیک، منطق میں آپ نے پڑھا ہے نا، النتیجۃ تتبع اخص المقدمات، کہ جو کم ترین احتمال ہے اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا. اعلیٰ ترین کو نہیں دیکھیں گے ہم، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم ترین درجے والا ہو. النتیجۃ تتبع اخص المقدمات، ہو سکتے ہیں بیچ والے عادل ہوں، ہو سکتے ہیں کہ ممدوح ہوں، ہو سکتا ہے ثقہ ہوں، لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ضعیف ہوں. تو کم ترین جو درجہ ہے وہ یقینی ہے، اس سے تو نیچے ہو نہیں سکتا نا. تو کم ترین درجہ جو ہے اسی کے مطابق نتیجہ مترتب ہوگا. نتیجتاً روایت ہو جاتی ہے ضعیف. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کیا ضعیف روایت میں ہم اتنی بحث کریں؟ جی ہاں، اگر آپ کا مبنی رجالی فقط راوی ہے تو آپ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے. جی نہیں ہوئی، ہم نے کہا نا جس میں یہ صفات نہ ہو. جی 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 دونوں آ سکتے ہیں، یعنی یہ تینوں شرائط جس میں نہ ہوں وہ ضعیف ہے. نہ یہ شرائط ہو، نہ یہ ہو، نہ یہ ہو تو ضعیف ہے. لیکن ہمارے پاس ایک اور راستہ بھی ہے. راوی ایک راستہ تھا روایت تک پہنچنے کا، روایت پہ اعتماد کرنے کا، الاطمینان بصدور الروایہ عن المعصوم علیہ السلام طریق الواحد فیہ الراوی. لیکن ایک اور راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود روایت کو دیکھا جائے، روایت کے متن کو دیکھا جائے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس دعائے کمیل کی سند ضعیف ہو، لیکن کیا دعائے کمیل کسی غیر معصوم سے صادر ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا قوی متن، معارف کے ایسے جواہر کوئی غیر معصوم بیان کر سکتا ہے؟ ہاں، متن بھی ایک قرینہ ہے، فقط سند نہیں ہے. روایت میں دو بحثیں ہوتی ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے. سند کے اعتبار سے آپ نے راوی کی بنیاد پہ پتہ لگا لیا، لیکن متن بھی تو ہے، متن کو بھی تو دیکھیں، کلام کو بھی تو دیکھیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. مشک آن است کے خود بے بوید، نہ ان کے عطار بے گوید. خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے، عطار کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے کہ کیا ہی خوشبو ہے، خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے. یہ متن خود پکار کر کہے گا کہ ایسا متن، ایسا قوی متن کسی غیر معصوم سے صادر نہیں ہو سکتا. یہی ہے، ایک جواب یہی ہے کہ جناب فقط سند کو نہیں دیکھنا ہوتا، متن کو بھی دیکھنا، چیز کو بھی تو دیکھیں. آپ فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ لانے والا کون ہے، لانے والے کی بھی اپنی حیثیت ہے، لیکن خود چیز کو بھی تو دیکھیں کہ چیز کیا ہے. حتیٰ معجزہ قرآن میں کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی امی لے آیا ہے، ہم کہتے ہیں معجزہ ہے. نبی امی وہ شخص جو کسی انسان کے پاس
زانو تلمذ طے نہیں کرتا، اس کے سامنے شاگردی نہیں کرتا، ایسا کلام لا رہا ہے، معجزہ ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ خود متن دیکھیں قرآن کا، کیا ایسا متن کوئی اور لا سکتا ہے؟ روایت میں بھی اسی طرح ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ لانے والا کون ہے، اور دوسری مرتبہ یہ کہ چیز کیا ہے بھائی، کیا ایسا متن کسی غیر معصوم سے اس طرح سے صادر ہو سکتا ہے؟ جی یہاں پھر وہ مان قال اور من قال والا چینج ہو جی 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 ٹھیک ہے نا، صرف من قال کو نہ دیکھیں، ماں قال کو بھی دیکھیں، کہنے والا کون ہے یہ بھی دیکھیں کہ کہہ کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ ماں قال میں بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں انسان کو۔ تو یہ روایت کیونکہ اولاً کافی میں آئی ہے، ثانیاً اسے شیخ صدوق نے دوسری کتب میں بھی نقل کیا ہے، غیبت نعمانی میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور دوسرا خود اس کا متن کمال کا متن ہے۔ اسی متن کو آپ جو ہمارے صحیح روایات ہیں ان کے مطابق پرکھیں، یہ صحیح روایت ہے جس میں راوی کی بنیاد پر روایت معتبر ہے، اس کو اس کے ساتھ آپ مقایسہ کریں، تقابل کرائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ متن بھی اس سے کم نہیں ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کسی معصوم سے ہی صادر ہوا ہے۔ بہرحال ہم کیونکہ قوت متن کو مد نظر رکھتے ہیں، کافی میں ذکر ہوا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسے دوسری کتابوں میں نقل کیا ہے، کتاب احتجاج طبرسی میں بھی یہ روایت منقول ہے، خود کتاب الاحتجاج بھی ہمارے پاس معتبر ہے، اور دوسری کتب میں یہ قرائن اور شواہد مل کے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، راوی کی بنیاد پر نہیں، ان قرائن اور شواہد غیر کلامی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ روایت کا متن کیا ہے؟ جی آغا مومن آپ پڑھ سکتے ہیں، روایت کا متن پڑھیں۔ روایت تو شیئر کر چکے ہیں ہم۔ جی جی محمد القاسم بن العلاء رحم اللہ رحمہ جی عن عبد العزیز بن مسلم قال كنا مع رضا عن بمروى فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة۔ ٹھیک، مرو میں تھے، ٹھیک، علاقے کا نام ہے، شہر کا نام ہے مر، وہاں پہ تھے کہ فاجتمعنا فی الجامع۔ ٹھیک، رکے، اچھا یہ جامع آپ کسے کہتے ہیں؟ شاید مسجد جامع میں اجتماع ہوتا ہے، جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، جہاں اجتماع کی جگہ ہو، مرکزی مسجد، مرکزی آپ جسے کہتے ہیں، جامع مسجد میں تھے، مرکزی مسجد میں جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر جو عرب علاقے ہیں وہاں پر جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے جامع فلان، یعنی یہ جامع مسجد ہے اور نام بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہاں پر تھے۔ کیا ہوا؟ الجامع یوم الجمعہ فی بد مقدمنا فاداروا بدو مقدمنا، بدو کسے کہتے ہیں آپ؟ ابتدا، آغاز، مقدم یعنی قدوم، یعنی جیسے ہی ہم شہر میں داخل ہوئے، ہمارے شہر میں وارد ہوتے ہی یہ واقعہ پیش آیا، جیسے ہی ہم مرو پہنچے اور وہاں پہ جمع ہوئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ لوگ امامت کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، فرزند رسول آپ کیا فرماتے ہیں؟ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان اپنی مشکلات کو خود معصوم سے حل کروائے۔ بہرحال زمانہ ہمیں اجازت نہیں دیتا اس طرح کی، لیکن سعادت تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان دیکھے بغیر، سنے بغیر بھی ان کی باتوں کو سنے اور مانے اور عمل کرے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے سلام پہنچا دو ہمارے ان ماننے والوں پر جو آئندہ زمانوں میں آئیں گے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ جی ادارو امر الامامہ، انہوں نے کیا کیا؟ چرخانے لگے، یعنی اسی پر بحث کرنے لگے۔ ہر کوئی بات کر رہا ہے، باتیں گھمائی جا رہی ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یہاں سے بول رہا ہے، کوئی وہاں سے بول رہا ہے، امامت کیا ہے، ہر کوئی اپنی بات بتا رہا ہے۔ ٹھیک،
وَذَكَرُوا كَثْرَةَ اخْتِلَافِ النَّاسِ. کتنا بڑا اختلاف ہے بھئی امامت کے بارے میں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنا بڑا اختلاف ہے امامت کے بارے میں. ٹھیک، یہ پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، کیا سبب بنا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں اور سوال کروں. ٹھیک، یہ سبب بنا کہ لوگ امامت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے، کوئی کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے، کوئی کہتا ہے فروع دین میں، کوئی کہتا ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم اور آپ بھی امام بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو امام کی خدمت میں پہنچا. کیا ہوا؟ فدخلت على سيدي فعلمته خوض الناس فيه فتبسم. ٹھیک، میں نے لوگوں کی باتیں امام تک پہنچائیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں امامت کے بارے میں، تو امام علیہ السلام مسکرائے. سوال فتبسم، ہم فقط تبسم لکھتے ہیں. اچھا یہ پہلے تو یہ بتائیں تبسم کہتے کسے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے کہہ کہا لگانا. ٹھیک، فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ ہاں، آواز. جی، ایک خود ایک آداب میں سے ہے، اخلاقیات میں سے ہے کہ آپ کا مسکرانا کیسا ہے، آپ کیسے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں. وہی مراتب ہے نا. آپ کا عوامانہ انداز ہے، جیسے ہی بات آئی اور آپ کی آوازیں آسمان تک جا لگیں. علمائی انداز ہے، کیسا انداز ہے. اس لیے آپ روایات میں اکثر یہی دیکھیں گے کہ ائمہ علیہ السلام کا، رسول اللہ کا جو ہے وہ ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ تبسم کی حد تک ہوتی تھی. صحیح کا لفظ شاید استعمال نہیں ہوتا نا معصومین کے یہاں، تبسم کی حد تک ہوتی تھی. اچھا یہ امام نے تبسم کیوں فرمایا؟ تبسم کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے ٹھیک جو اہل مطالعہ ہیں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ اس خطبے کی مزید شرح پڑھنا چاہیں تو علامہ مجلسی کی بہترین شرح ہے الکافی پر مرآۃ العقول. مرآۃ العقول، ٹھیک، یہ شرح ہے الکافی کی 29 جلدوں میں، اور الحمدللہ یہاں موجود بھی ہے. مرآۃ العقول علامہ مجلسی کی شرح الکافی پر یہاں موجود بھی ہے مؤسسے میں، آپ جب چاہیں تو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. علامہ مجلسی یہ کہہ رہے ہیں کہ تبسم، امام علیہ السلام مسکرائے. اس مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تبسم کا سبب کیا بنی؟ کون سی چیز تبسم کا سبب بنی؟ ہاں، یہ تبسم یہاں جو ہے وہ لوگوں کی جہالت پر ہے. ٹھیک ہے نا، کیسے جاہل لوگ ہیں، امامت کو یہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی چیز کو یہ اتنا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں. جہالت کی وجہ سے، لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، اتنی اہم چیز سے یہ غافل ہیں، نہیں جانتے. اچھا یہ چیز اتفاق سے یہ ہے کہ آج آپ اہل علم کے پاس جائیں نا، کوئی بات کریں وہ بھی مسکرا دیتے ہیں. ہاں، آج بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ تو کسی اور معنی میں اسی معنی میں مسکراتے ہیں کہ یہ قوم کس چکر میں لگی ہے. ظاہر ہے کہ عقل مند کا مسکرانا بھی بلا سبب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، آپ ٹھیک ہے منطق میں بحث کریں، انسان کا خاصہ بیان کریں کہ الانسان حیوان ضاحک. ضاحک جو ہے نا منطق میں آپ انسان کا خاصہ بیان کرتے ہیں، لیکن بلا سبب تو نہیں ہوتی یہ ضحک، مخصوصاً اگر معصوم کی ہو تو ان کی اظہار تاثرات میں بھی حکمت ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک موضوع ہے، آپ جا کے تلاش کریں کہ کن کن موارد میں ائمہ علیہ السلام نے تبسم فرمایا ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے، کن موارد میں امام نے تبسم کیا ہے. اور یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ائمہ علیہ السلام، دیکھیں سوال کیا ہے نا راوی نے، میں نے امام کو آ کے بتایا لوگ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں امامت کے بارے میں، آپ کیا فرماتے؟ تو امام کے تاثرات کیا ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے، یہ بھی ایک موضوع ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دوست کا پایان نامہ ایم فل کا تھیسس اسی موضوع پر تھا، ائمہ علیہ السلام کے جواب دیتے وقت کے تاثرات. یعنی ایک ہوتا ہے جواب کلامی،
لفظ انہوں نے کیا کیے، کیا کہے، ایک ہوتا ہے ان کے تاثرات کیا تھے. آپ روایت میں پڑھیں گے کبھی کبھی امام سے سوال کیا جاتا ہے، امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے. فمکث، وقف، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے توقف کیا. کبھی یہ ہے کہ امام علیہ السلام منہ نیچے کر کے نیچے زمین کو دیکھتے رہے، کبھی اوپر دیکھتے رہے. یہ بھی تاثرات ہیں، انداز ہے، ان میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی فوراً سوال آیا آپ فوراً جواب دے دیں. کبھی کبھی اگر آپ ایک چیز ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا توقف کرائیں، تھوڑا سا ان کا شوق اور بڑھے، تاکہ وہ شدت کے ساتھ، احساس ضرورت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ کا کلام سنیں اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیں. یہ بھی ایک حصہ ہے گفتگو کا، بلاغت کا. ٹھیک. امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ کیا سمجھتے ہیں لوگ بیچارے کتنے غافل ہیں، امامت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. پھر دیکھیں وقال یا عبد العزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائهم ان اللہ عز وجل. جہل القوم، ٹھیک، لوگ کتنے جاہل ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. خدعوا عن آرائهم، ٹھیک، اپنی آراء سے، اپنے نظریات میں ہی مدہوش ہے، اپنی بات کو ہی کافی سمجھتے ہیں. خدعوا عن آرائهم، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ کچھ اور بھی سوچیں، کسی اور سے بھی پوچھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، فقط میری بات حرف آخر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں فقط جیسے ہم نے کہا، جو میں کہوں، جو ہم کہیں، جو ہمارا نظریہ ہے. نہیں، دوسروں کی بھی بات سنیں. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، قرآن کہتا ہے خوشخبری دو میرے ان بندوں کو جو مختلف نظریات سنتے ہیں لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں جو احسن ہو. تو یہ ترہ امتیاز ہے تشیع کا کہ ہم نے کبھی بھی مخالفین کی باتوں کو سننے سے منع نہیں کیا. ہمیشہ ہمارے مخالفین نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کی مجالس میں نہ آ جاؤ، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں روکا. میدان کھلا ہے، آپ سب کی باتیں سنیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسی محکم اور مستدلل باتیں فقط اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملیں گی. خدعوا عن آرائهم، یہ اپنے نظریات میں ہی مست ہیں اور بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شاہ عبد العظیم کا جو جی جی یعنی یہاں پہ بات کو روک کے اگر وہاں پہ وہ امام کا قصہ بھی بیان کر سکتا ہے کہ وہاں پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے درمیان میں اگر کوئی روایت بیان کرے کس طرح انہوں نے اپنے تمام نظریے امام کو جی بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. عقیدہ ایسا رکھیں کہ امام معصوم کے سامنے آپ بیان کر سکیں. جیسے عبدالعظیم حسنی علیہ رحمہ کی بات ہے کہ امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے، کیا صحیح ہے؟ ایسا عقیدہ ہم جو ہے نا کبھی کبھی ہوائی عقائد بنا لیتے ہیں. کیا میں اسے امام کے سامنے پیش کروں گا اور اگر امام کہے کہ نہیں ایسا نہیں تو کیا میں مانوں گا؟ کبھی کبھی ہمارے بعض احباب اتنے گرم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امام بھی اگر روکے تو نہ رکے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. عقیدہ وہ ہے جو دین میں ہو. ٹھیک. خدعوا عن آرائهم لم يقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکمل له الدین. احسنتم. یہ بنیادی نقطہ ہے. بھئی یہ بتائیں کہ خدا نے اپنے دین کو کامل کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یہ اہم مسئلہ ہے. دین کامل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر دین کامل ہوا تو دین میں امامت کی منزلت کیا ہے؟ ٹھیک. یہ دین کامل ہو گیا نا. چلیں جی مثلا ہم فرض دیتے ہیں یہ دین ہے، بسم اللہ، یہ دین ہے، یہ پورا دین، اور دین کامل ہے، کوئی بھی ناقص نہیں رہے گی کوئی چیز. تو بتائیے امامت کس جگہ پر ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، کیا لوگوں کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
جو دین آپ کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جیسے احکامات کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ وضو کے احکام کو، طہارت کے احکام کو بیان کرتا ہے، کیا وہ ایک اہم اجتماعی چیز امامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولے گا؟ دین کامل ہے، کوئی رہ نہیں گیا. تو بتائیں اب یہاں پہ امامت کہاں پر ہے؟ جی جب یہ مکمل ہو چکا ہے تو امامت کہاں پر ہے؟ اندر اس کے موجود ہے، حتماً موجود ہے، اور اہم ترین جگہ پر ہے. کیونکہ دین میں اگر ہر چیز ہے تو یہ تو ایک بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ کے انفرادی مسائل، فردی مسائل کا بیان ہے دین میں تو یہ تو اجتماعی بات ہے، اس کا کیسے بیان نہیں ہوگا؟ تو پہلا مقدمہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دین کامل ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہاں وہ فرصت نہیں ہوئی بیان کرنے کی. نہیں، دین کامل ہو چکا ہے. ٹھیک، یہ پہلا مقدمہ اور اہم مقدمہ ہے. وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانٌ كُلِّ شَيْءٍ. انزل القرآن، قرآن کو نازل کیا. پھر آگے پڑھے. فِيهِ تِبْيَانٌ كُلِّ شَيْءٍ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ. قرآن میں ہر چیز ہے. ٹھیک، قرآن کو خدا نے نازل کیا ہے، قرآن میں ہر چیز ہے. پھر امام علیہ السلام قرآن سے شاہد مثال لا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن خود یہ فرما رہا ہے. جی کیا فرما رہا ہے قرآن؟ والحرام والحدود والاحکام وجميع ما يحتاج اليه الناس کاملا. فقال عز وجل، کاملا یعنی کامل طور پر، مکمل طور پر، کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزل في حجة الوداع. ٹھیک، پہلی آیت امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ما فرطنا، کوئی بھی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے. دوسری آیت وانزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کلیئر، واضح طور پر اعلان کیا جائے اکملت، مکمل ہو چکا، ہونے والا نہیں ہے. اکمل تو ہو چکا، ہو گیا بھائی، مکمل ہو گیا. درس مکمل نہیں ہوا، چل رہا ہے. امر الامامۃ بالتمام الدین ولم یمضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بین لامته معالم دینہم واوضح لهم سبیلهم وترکهم على قصد سبیل الحق واقام لهم علیا علیہ السلام علما واماما وما ترک لهم شیئا يحتاج الیہ الامہ. احسنتم. سوال ہمارے نزدیک بلکہ سب مسلمانوں کے نزدیک سنت حجت ہے یا نہیں؟ قرآن سنت، ان دو چیزوں کو تو سبھی مانتے ہیں بھائی، آگے مانے نہ مانے یہ دو چیزیں تو اساس دین ہے، پائے دین ہے، قرآن اور سنت. سنت کیا ہے؟ ٹھیک، اور اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ سنت کیا ہے. اس کا دائرہ فقط رسول تک محدود ہے، قول فعل اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے مبنا کے مطابق اس کا دائرہ وسیع ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ان کے جانشین بھی اس میں داخل ہیں. اس لیے ہم تعریف کرتے ہیں کہ سنت ہی قول المعصوم فعل المعصوم و تقریر. معصوم کے فعل، قول اور تقریر اس میں داخل ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ خود امام جواب دیں تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ خود رسول اللہ جواب دیں کافی ہے یا نہیں ہے؟ پھر ائمہ علیہم السلام قرآن کو کیوں لے آتے ہیں؟ خود ان کا قول مستقیماً حجت ہے، پھر قرآن کو کیوں لا رہے ہیں؟ مخالفین کے لیے ایک جواب. ٹھیک، یہی سوال اگر میں رسول اللہ کے لیے کروں، آپ دیکھیں رسول اللہ کے جو مناظرات ہیں، یہ جو ان کی باتیں ہیں، ان کے خطبات ہیں، رسول اللہ وہاں پہ قرآن کی آیات لے آ رہے ہیں. مکمل کر لیں، مکمل کر لیں. یہ ہو سکتا ہے رسول خدا ظاہر مستقبل پہ دیکھ رہے ہیں، بعد میں بحث ہوگی کہ یہ اصل ہے کیا ہے، روایت پہ تو ہو سکتی ہے، قرآن میں نہیں ہوگی بحث. اچھا، بعد والے زمانے کو مد نظر رکھ رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ یہ نہ سوچیں لوگ کہ رسول نے اپنی مرضی سے بنا دیا کہ من جانب اللہ ہے. ہاں، تاکید کے طور پر کہ فقط میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگرچہ خود رسول کا فرمانا بھی
خدا کا فرمانا ہے. یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو پھر کیا فرق ہے کس میں؟ سر میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت یا رسول نے کوئی چیز فرمائی وہ صرف میرا کیوں، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب مسلمان کا عقیدہ ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا میرے لیے تو برابر ہے نا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پھر تو یہی عرض کر رہے ہیں نا، تاکیداً کر رہے ہیں نا، تاکید پر تاکید کر رہے ہیں. جب امامت کا نام تو وہاں پہ اگر سب کا یقین ہو تو سوال نہیں کرتے لوگ کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے کہہ رہے ہیں. سوال بتا رہا ہے کہ یعنی کچھ جہاں بھی شبہ پیش آ سکتا ہو اس شبہے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ آیات کو کوڈ کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام آیات کو بھی کوڈ کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سیرت کو بھی کوڈ کرتے ہیں، تاکہ مخالفین یہ نہ کہیں کہ یہ تو آپ کی باتیں ہیں، رسول اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. تاکید کے لیے، رفع ابہام کے لیے، شبہے کو ختم کرنے کے لیے اور تقویت کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سوال تھا آپ کا کوئی؟ حل ہو گیا؟ جبکہ یہ اعتراض رسول خدا کے زمانے رسول پر بھی ہوا تھا نا. جی وہی کہہ رہا ہوں. اسی لیے نا رسول اللہ بھی کبھی کبھی قرآن کو کوڈ کرتے تھے تاکہ مخالفین یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا سے الگ ہوں، الگ کوئی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہی بات ہے. کلام الہی کے لیے ہے یا پیغمبر کی احادیث کے لیے بھی؟ کلن ہے، کلن ہے، مطلق ہے. کوئی قید تو نہیں لگائی گئی کہ اگر آیات پڑھ کے سنائیں تو یہ نطق عن اللہ ہے. تو وہی کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی مفہومی ہوتی ہے. یہ پورا دین خدا کی طرف سے ہے یا فقط قرآن خدا کی طرف سے ہے؟ ٹھیک ہے نا. کبھی لفظ بھی خدا کی طرف سے ہے تو قرآن بن جاتا ہے، کبھی منشا اور مبدا خدا کی طرف سے، پورا دین خدا کی طرف سے، فقط قرآن تھوڑی ہے. قرآن محدود اور مقید ہے. دیکھیں خود اس آیت پہ ہم زیادہ بحث نہیں کر رہے نا، ہمارا فقط سوال یہ تھا کہ آیات کو کیوں کوڈ کرتے ہیں. تائید کے طور پر ہم نے ذکر کر دیا. اب جب یہ آیت آئے گی تو وہاں پھر تفصیل کے ساتھ. تو دیکھیں امام علیہ السلام کس طرح جواب دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشق ہے. سوال کیا گیا کہ امامت کے بارے میں لوگ باتیں بتا رہے ہیں، امام علیہ السلام نے کس طرح جواب دیا ہے. پہلا ایک مقدمہ بنایا ہے، ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. فرمایا یہ بتاؤ دین کامل ہوا یا نہیں ہوا. ہم اور آپ آج بھی اگر کسی سے بحث کریں تو کہاں سے آغاز کریں؟ محمد علیہ السلام اسی نقطۂ آغاز سے بحث کو شروع کر رہے ہیں. دین کامل ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ دیکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے ما فرطنا، کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے. اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. اب جب کوئی چیز رہ نہیں گئی، سب اس میں ہیں، تو امامت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی اب مخالف کے پاس سوائے اقرار کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ امامت کو ہی نہ مانتا تو نہیں، امامت کو کیسے نہیں مانے گا؟ کچھ بھی مانے لیکن ماننا پڑے گا نا. ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں دین کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. چاہے آپ اسے اصول دین میں نہ مانے، فروع دین میں مانے. نہیں مانتے نا، وہ نہیں مانتے، لیکن فروع میں تو مانتے ہیں. وہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امامت ہے یا نہیں ہے. نہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا. دین میں امامت ہے یا نہیں ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے. دین نے امامت کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہاں نہیں بات رسول اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ اس کی حد کو نیچے اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا جواب چاہیے. دین نے اس کا جواب دیا نہیں دیا. اب چاہے پھر آپ اس جواب کو کہیں کہ جواب اتنا ہے کہ بھائی یہ چیز اصول میں داخل نہیں ہے، فروع داخل ہے. یہ فروع میں بھی نماز کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن ہے. مسئلہ تو شیعوں نے بنایا، مسئلہ ہے ہی کیا اہل سنت یہ کہے کہ مسئلہ تو آپ بنا رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی. کیسے مسئلہ ہم بنا رہے ہیں؟ میں کہوں نہیں امامت ہے، کیا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امامت دین میں ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ دین مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیا دین نے ہر چیز کا حکم بیان کیا ہے نہیں کیا ہے؟ دین نے ہر چیز کا حکم بیان کیا ہے نا. اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، دیکھنے کا، ہر چیز کا حکم بیان کیا ہے. یہ بھی ایک اجتماعی ضرورت ہے. اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ یہاں تو آپ کہیں کہ دین نے بیان نہیں کیا.
یہاں تو آپ کہیں کہ دین نے بیان نہیں کیا، دین ناقص. ہاں، دین نے کچھ بیان کیا ہے، وہ کچھ کیا ہے؟ اب پھر بحث کریں گے وہ کچھ کیا ہے. وہ کہیں گے کہ جناب یہ فروع دین کی حد تک ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ، یہ ایک اخلاقیات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، امانت داری ایک اخلاقیات کا مسئلہ ہے، چلے آپ اسے فقہی احکام میں نہ لیا، لیکن ہے تو صحیح نا. یہ ہے. تو امام علیہ السلام پہلے ایک ایسا مقدمہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے، اور پھر آگے اپنے دلائل مزید پیش کریں گے. ہمارا وقت آج کا ختم ہوا چاہتا ہے، اس بحث کو ہم یہیں پہ روک رہے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہ سب آپ نے پڑھنا ہے. کوشش کریں کہ تھوڑا سا یاد بھی کر لیں اسے، مخصوصاً جو اس کے اہم جملات آئیں گے اس کو ضرور آپ نے یاد کرنا ہے، تاکہ اس بحث کا ثمرہ عملی آپ کی عملی خطابت میں ظاہر ہو سکے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.